بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ آپ سب پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں یا مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی میں خوشی، غم اور اتار چڑھاؤ آتے جاتے رہتے ہیں۔ مشکلیں بھی آتی ہیں اور پھر راحتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ صحت و تندرستی ملتی ہے تو بیماری بھی آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بیماری کی آزمائش کو تندرستی کی نعمت میں بدل بھی دیتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ نہ دیکھے یا ان نشیب و فراز سے نہ گزرے تو زندگی انتہائی غیر دلچسپ ہو جاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، میری ایک بہن نے میرے ساتھ اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کیا ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہی تجربہ اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کو جن حالات میں کیا گیا اور جس مقصد کے لیے کیا گیا اور اس وظیفے کے کرنے سے کیا کیا فوائد میری اس بہن کو ملے، وہ سب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ سب سن کر آپ کو اس وظیفے کی پاور کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کس قدر کارآمد اور مجرب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری وہ بہن چند روز پہلے میرے گھر تشریف لائی۔ میں ان کی ظاہری حالت اور کپڑے وغیرہ دیکھ کر تھوڑی حیران ہوئی۔ یار تو ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پہلے میری اس بہن پہ قسمت بہت مہربان ہوا کرتی تھی۔ اپنا بہت بڑا اور سجا سورا گھر، دو دو گاڑیاں، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے اور زیور، کپڑے، جوتے وغیرہ ایک سے ایک اعلیٰ برانڈ کے۔ آئے روز ہوٹلنگ اور آؤٹنگ ان کی روزمرہ زندگی کی مشغلیں تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں ختم ہونے لگیں۔ پہلے ہوٹلنگ اور سیر سپاٹے ختم ہوئے، پھر نت نئے برانڈڈ کپڑے لینا ختم ہوئے، بچوں کی 6 6 مہینے کی فیسز بقایا ہوئی تو بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا گیا، بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ پہلے ایک گاڑی بیچی، پھر بمشکل 1 سال گزرا تھا کہ دوسری گاڑی بھی بک گئی۔ ہر کوئی دیکھ کے حیران کہ اللہ جانے ان کے حالات کو کیا ہو گیا ہے، نظر بد لگ گئی ہے یا کسی جادو کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ غرض ان کی حالت زار بہت بری ہو گئی تھی۔ مجھے جب یہ سب پتہ چلا تو میرا دل بہت دکھی ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ کسی مسلمان کو کبھی محتاجی اور تنگ دستی نہ دکھا، مالک کسی مسلمان کے عروج کو کبھی زوال میں نہ بدلی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا اور ابھی چند دن پہلے وہ بہن میرے گھر آئیں۔ میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ کہا اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ بہن آپ کے حالات تو بہت خراب ہو گئے تھے اور اب تو ماشاءاللہ بہت اچھے حال میں نظر آ رہی ہو۔ کیا کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے یا کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ بہن سمجھو خزانہ ہی ہاتھ لگ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر پستی سے بلندی پہ پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ کون سا خزانہ ملا ہے۔ تب اس بہن نے مجھے یہ وظیفہ بتایا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی کہ اتنے چھوٹے سے وظیفے نے ان کے حالات بدل کے رکھ دیے۔ وہ بولی اس وظیفے کی برکت سے گھر میں سکون ہی سکون آ گیا ہے، نوست دور ہونے لگی ہے۔ پہلے میں اور میرے شوہر آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بیزار تھے، بے وجہ جھگڑتے رہتے تھے اور گھر میں ہر طرف بے سکونی اور نوست کا رائج تھا۔ مگر جب میں نے یہ وظیفہ شروع کیا تو اس وظیفے کی برکت سے گھر میں ایک دم سکون آ گیا، نوست دور ہونے لگی۔ میں اور میرے شوہر ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے لگے، رزق میں برکت ہونے لگی، گھر میں پھر سے اچھے کھانے پکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے اندر اندر گھر اور ہماری زندگیوں کو برکتوں اور سکون سے بھر دیا۔
پہلے سے بھی زیادہ رزق آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے غیب سے سبب پیدا کیے کہ بچوں کو پھر اسی سکول میں داخل کرا دیا جہاں سے نکلوایا تھا۔ پھر نئے ماڈل کی گاڑی لے لی۔ ایک بار پھر ہم گھر سے باہر گھومنے اور کھانے کے لیے نکلنے لگے۔ اب پھر میرے جاننے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک دم سے کیسے پھر ان کے حالات بدل گئے۔ ہم جو کہ آنکھوں تک پہنچ چکے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا ہے کہ ایک بار پھر سے اپنے غریب رشتہ داروں میں بھی بانٹنے لگے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر جب کوئی بندہ مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا اور اپنے بندے کو اس کی امید سے زیادہ نوازتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی پریشانی، بیماری، محتاجی یا تنگ دستی کا سامنا ہے تو آپ بھی یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ آئیے اب میں آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ نہایت توجہ اور دھیان سے یہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ نے فجر کی نماز کے بعد باوضو اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے نماز سے پہلے ایک پانی کی بوتل بھر کر پاس رکھ لینی ہے۔ نماز پڑھ کر اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا لطیفو پڑھنا ہے اور پھر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا عزیزو پڑھنا ہے اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس پانی کی بوتل پہ دم کر دینا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی بیماری ہو یا کوئی پریشانی ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ کرنا ہے اور پھر اس پانی کو جگ یا کولر میں ڈال دینا ہے اور مزید پانی شامل کر دینا ہے اور پھر یہ پانی سب گھر والوں نے پینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 41 دن لگاتار کرنا ہے۔ ہر روز نیا پانی لے کر دم کرنا ہے اور 24 گھنٹے وہی پانی پینا ہے۔ انشاءاللہ تمام بیماریاں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی۔ رزق میں روز بروز اضافہ ہوگا۔ گھر میں سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ اگر کسی طرح کی کوئی بندش ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب انسان سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی پریشانیوں اور مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔